کسانوں کو جو قرضے ملتے ہیں وہ جو رواں سال میں 1800 ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے، اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کسان دوست اقدام، کسانوں کو 1800 ارب روپے قرض دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں یہ رقم پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز آگے بڑھا سکتی ہے تو ہماری زرعی معیشت ہے، زراعت کو تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لندن میں نواز شریف کو 3 سال سے کوئی دوائی نہیں مل رہی، لندن سے بھگوڑا پاکستان آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نواز شریف واپس آؤ گے مگر اب باہر نہیں جا سکتے۔ عمران خان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا لٹیرے ملک کو لوٹ رہے ہیں، مریم کے داماد کو 70 کروڑ روپے کا فائدہ کروایا جا رہا ہے، یہ لوگ صرف باہر جا کر بھیک مانگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ گجرانوالہ میں ختم، کپتان کی قیادت میں صبح دوبارہ یہیں سے شروع ہوگا۔ اور آج اگر یہ بات کر رہا ہے کہ میں مارچ کر رہا ہوں اور یہ مارچ اگر اسلام آباد لے کر جانا چاہتا ہے، یہ ایسا لانگ مارچ ہے جو روزانہ صرف 3-4 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ انقلاب روزانہ 3-4 گھنٹوں کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ میاں جاوید لطیف کی لانگ مارچ پر تنقید، میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ عمران خان خود نواز شریف تک رسائی حاصل کرنے کی توگو کرنے میں لگا رہا، یہ کبھی للکارتا اور کبھی پاؤں پکڑتا ہے۔ یہ مارچ کے 3-4 ہزار شرکا سے مایوس ہو چکا ہے۔ جس نے پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک پر رفتار تھی اس کو بری طرح متاثر کیا۔ آج عمران خان بھارتی میڈیا کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کا بیانیہ بھارت میں مقبول ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کو سیاسی لانگ مارچ نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ عمران خان کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر مقدمہ کرنا ہے، فائنینشل ٹائمز پر مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی چین سے بات ہونے لگتی ہے عمران خان کو لانگ مارچ یاد آ جاتا ہے۔ فتنے نے انقلاب نہیں اپنی خونی مارچ کا اعتراف کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، کہا بیلٹ پیپر پر خون ریزی بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے۔ 6 ماہ سے عوام نے انقلاب نہیں توشہ خانہ ڈکیتیاں اور شہداء کے خلاف مہم دیکھی۔ ادھر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے بھی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تمہاری خواہش ہے خون ریزی ہو، اقتدار کی ہوس میں آپ ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو۔ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک نے بیک ڈور باتوں اور حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی بھی ملاقات کی تردید کر دی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ اتحادی تھے، اس لیے ہم بلیک میل ہوتے تھے۔ ہم پرامن ہیں، اگر پی ٹی ایم تصادم چاہتی ہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم نے ہر حال میں لانگ مارچ میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حکومت ٹوٹنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا شکر گزار ہوں، مجھ سے برا رویہ نہیں رکھا۔ شیخ رشید کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، بولے رانا ثنا جتنا ریڈ زون کو بڑا کرو گے اتنے ہی زیادہ لوگ نکلیں گے، اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا مجبوری ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج عبدالشکور پراچا انکوائری کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور ڈیپٹی ڈائریکٹر آئی بی عمر شاہد حامد انکوائری کمیشن کے رکن ہوں گے۔ عمران خان نے ایک بار پھر ضمنی انتخاب میں 13 جماعتوں کے اتحاد کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ پے در پے شکستوں سے ثابت ہوا امپورٹڈ حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں
امپورٹڈ سرکار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ حقیقی آزادی کا قافلہ عمران خان کی قیادت میں منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور دورہ سی پیک کو ایک بار پھر نئے جذبے سے آگے بڑھانے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان کہتے ہیں رواں سال اربوں روپے کی لاگت سے توانائی کے نئے منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ پاکستان تعمیر و ترقی کی منازل کی جانب گامزن ہوا مگر فتنہ خان کی فسادی حکومت نے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ لانگ مارچ ناکام بنانے کے لیے وفاقی حکومت متحرک۔ وفاقی حکومت نے دارالحکومت کے ریڈ زون کو 0 پوائنٹ تک توسیع دے دی۔ وفاقی حکومت نے فیصل ایونیو، مارکلا روڈ، ٹابری امام اور 5th ایونیو بھی ریڈ زون کا حصہ قرار دے دیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ریڈ زون کا حصہ قرار دیے گئے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ توسیع شدہ علاقے میں کسی بھی ریلی، جلسے یا اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ توشاخانہ ریفرنس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو NA 95 میں نئے انتخابات سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے توشاخانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ T20 ورلڈ کپ آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 42 رن سے شکست دے دی۔ 180 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آئرلینڈ کی 5 وکٹیں 25 رنز پر گر گئی تھیں۔ پوری ٹیم 18.1 اوور میں 137 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ گروپ 1 کے پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آئرلینڈ کی ٹیم تیسرے نمبر پر چلی گئی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے اور انگلینڈ تیسرے نمبر پر ہے۔ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے بھارتی فلم RR کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ روز نت نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور اب پاکستانی فلم نے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مولا جٹ اب تک دنیا بھر سے مجموعی طور پر 133 کروڑ روپے کی آمدنی کے ساتھ سر فہرست ہے۔ فلم پاکستان میں 40 کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کر چکی ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کسانوں کو 1800 ارب روپے کے قرضہ جات دیے جائیں گے۔ یہ رقم پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی چیز آگے بڑھا سکتی ہے تو ہماری زرعی معیشت ہے۔ زراعت کو تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت 88 ارب روپے جو متاثرہ خاندان ہیں سیلابوں میں، ان کو 88 ارب روپے کی نقد اور اشیاء کی شکل میں ہم نے امداد تقسیم کی ہے۔ 70 ارب روپے وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور 18 ارب روپے NDMA کے ذریعے، جس میں خوراک ہے، کمبل ہے، تمبو ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ تو آج جس پیکج کی طرف ہم اب بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کسانوں کو جو قرضے ملتے ہیں وہ جو رواں سال میں 1800 ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے، اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے۔ یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 400 روپے اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کسانوں کو قرضے دیے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ وزیر خزانہ آپ کو جانتے ہیں کہ یہ ڈنڈا ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہ پوری اماؤنٹ جو ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بینکوں کی عادت ہے، بینکوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ جناب
सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टी बिल्स ले लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए, जहाँ पर, और जो असल शोबे हैं, छोटे किसान, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे कारोबारी लोग, उनको पूछते तक नहीं है। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये 1800 अरब रुपए जो रखे गए हैं, जो कि 400 अरब रुपए ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, उसको इंश्योर करेंगे इंशाअल्लाह कि वो पूरी तरह किसानों को मुहैया किए जाएं। जो इन इलाकों में, मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं, वहाँ पर उनका जो कर्जे थे मार्कअप कर्जों के ऊपर, उनको वेव किया जा रहा है। उसके लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से वफाक और छोटे सूबे मिलकर इन छोटे किसानों को वो तकरीबन 8 अरब यानी 8 अरब 20 करोड़ रुपए वो उनको मुहैया किए जाएंगे इन मुतासरा इलाकों में जो सैलाब के जो छोटे किसान हैं। इसी तरीके से देही इलाकों में जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, देहातों में पहली मर्तबा यानी ज़रई शोबे को शामिल किया गया है। उन नौजवान बेरोज़गार बच्चों के लिए ज़रई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। 50 अरब रुपए के उन नौजवान बच्चों को जो देहातों में रहते हैं और वो ज़रई शोबे में अगर वो अपना रोज़गार तलाश करेंगे, काम करेंगे, उनको 50 अरब रुपए के। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि लंदन में नवाज शरीफ को 3 साल से कोई दवाई नहीं मिल रही। लंदन से भगौड़ा पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। नवाज शरीफ वापस आओ मगर अब बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने लॉन्ग मार्च के शुरका से गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि लुटेरे मुल्क को लूट रहे हैं। मरियम नवाज के दामाद को 70 करोड़ रुपए का फ़ायदा करवाया जा रहा है। ये लोग सिर्फ बाहर जाकर भीख मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बाहर जाकर हमें शर्मिंदा कराते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम के साथ हकीकी आज़ादी लेने निकला हूँ। पाकिस्तान के अवाम किसी की भी गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे। इक़्तिदार के दौरान मेरी कोशिश थी अपने पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊँ। ये नहीं हो सकता कि चोर वज़ीर आज़म बन जाए और गरीब जेल में रहे। मरियम नवाज कहती हैं लंदन में तो क्या पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। उन्होंने आज का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में ख़त्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि कल मार्च की शुरुआत गुजरांवाला से करेंगे। कल बहुत सी बातें आपके साथ करूँगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक कहा है कि ये ऐसा लॉन्ग मार्च है जो रोज़ाना सिर्फ 3-4 घंटों के लिए ही होता है। इनकलाब रोज़ाना 3-4 घंटों बाद ठंडा पड़ जाता है। मियां जावेद लतीफ़ ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान PTI चेयरमैन इमरान खान से मुतालिक दावा करते हुए कहा कि ये खुद नवाज शरीफ तक रसाई हासिल करने की तगोदों में लगा रहा। 76 लोगों की छीन ली इस शख्स ने अपनी पॉलिसियों की वजह से, और आज अगर ये बात कर रहा है कि मैं मार्च कर रहा हूं और ये मार्च अगर इस्लामाबाद लेकर जाना चाहता है और इस खूनी मार्च के जरिए, और हमें इल्म है कि किन किन जगहों पे इन्होंने मंसूबाबंदी की हुई है खून रेजी की, उसमें एक पॉइंट गुजरात भी है। और इस्लामाबाद के चारों तरफ हाउसिंग सोसाइटियों में जिन लोगों की खिदमात ली हुई है, प्रोफेशनल लोगों की, जो पैसा खर्च किया हुआ है, वो क्या हुकूमत वक्त के इल्म में नहीं है? और उसका एक एग्जाम्पल, एक आपने वो क्या गंडापुर, जो गंडापुरी अमीन अली अमीन, वो शरबत की शीशी वाला, शहद वाला, वो दिन को भी शहद पीता है और रात को भी पीता है।
اور مصوف کا جو سربراہ ہے وہ سونگتا ہے. اور ایسے لوگوں کو ہاتھ میں یہ ملک کی بھاگ دوڑ آ جائے گی تو پھر یہ اپنے مقاصد کے لیے کتنی لاشیں گرا سکتے ہیں, کتنے جنازے اپنے پیاروں کے لوگ اٹھائیں گے, اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ اور یہ خالی کہہ دینا, خالی پریس کانفرنس کر دینا اور بتا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا کچا چٹھا, اس کا گند جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے. یہ چاہے جتنی درخواستیں کرتا ہے کہ میرا وہ گندی چیزیں لوگوں کو نہ دکھائی جائیں, جب تیرا کردار گندا ہے, جب تیرا ذہن گندا ہے, جب تیرا عمل گندا ہے تو وہ پبلک کیا جانا چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو تو گمراہ نہ کر سکے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آج عمران خان بھارتی میڈیا کی آنکھوں کا تارا ہیں. ان کا بیانیہ بھارت میں مقبول ہو رہا ہے. عمران خان کی تقریروں پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے. پاکستان کو سیاسی لانگ مارچ نہیں, معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. عمران خان کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پر مقدمہ کرنا ہے, فائنینشیل ٹائمز پر مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی چین سے بات ہونے لگتی ہے عمران خان کو لانگ مارچ یاد آ جاتا ہے. کوالٹی کے حوالے سے, اور یہ جو ہمارا تعاون ہے اس نے انفراسٹرکچر کے شعبے میں پاکستان کے اندر جدید ماڈرن انفراسٹرکچر میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو ممکن بنایا. تھار کوئلے کی کان جو 70 سال سے بند پڑی تھی وہ بھی سی پیک کے ذریعے پاکستان ایک پیداواری ایسٹ بنانے میں, پروڈکٹیو ایسٹ بنانے میں کامیاب ہوا. آج تھر سے ہزاروں میگا واٹ سستی ترین بجلی ہم کوئلے کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح رینیوبل انرجی کے شعبے میں, ہائیڈل انرجی کے شعبے میں سولر, ونڈ منصوبے شروع کیے گئے اور گوادر پورٹ کے اندر منصوبے شروع کیے گئے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2018 میں جب تبدیلی آئی تو سی پیک کو سکینڈلائز کیا گیا. سی پیک کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے. سی پیک کے خلاف کرپشن کی کہانیاں پھیلائی گئیں جس نے پاکستان اور چین کے درمیان جو سی پیک پر رفتار تھی اس کو بری طرح متاثر کیا. چینی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مجروح کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 2018 اور 2022 کے درمیان $1 کا نیا منصوبہ سی پیک کے دائرے میں شامل نہیں ہو سکا. سی پیک کو بریکیں لگا دی گئیں اور سی پیک پر صرف اس حد تک کام جاری رہا جو منصوبے 2017-18 میں شروع کر دیے گئے تھے. ان میں کسی نئے منصوبے کا اضافہ نہیں ہو سکا. حتیٰ یہ کہ گوادر بندرگاہ کی ڈریجنگ کے لیے بھی پیسے نہیں دیے گئے, جس کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ ڈیپ سی پورٹ کا سٹیٹس بھی برقرار نہیں رکھ سکے. یہ غفلت مجرمانہ ہی نہیں تھی, یہ ناقابل معافی بھی ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں بڑی آزادی کے, انہیں کوئی جواب دینا ہوگا کہ 4 سالوں میں انہوں نے سی پیک کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اپریل 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد سی پیک کے اندر اعتماد بحال کرنے کے لیے کوششیں کی. وہ خود 2 دفعہ گوادر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ فتنے نے انقلاب نہیں اپنے خونی مارچ کا اعتراف کر لیا ہے. مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ بیلٹ پر خون ریزی بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے. 6 ماہ سے عوام نے انقلاب نہیں توشہ خانہ ڈکیتیاں اور شہداء کے خلاف مہم دیکھی ہے. ادھر دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے بھی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری خواہش ہے کہ خون ریزی ہو, اقتدار کی ہوس میں آپ ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو.
پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک نے بیک ڈور باتوں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی بھی ملاقات کی تردید کر دی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ اتحادی تھے، اس لیے ہم بلیک میل ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن سے عمران خان کو اتارا ہے اس دن سے ہم احتجاج پر ہیں اور ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمیں آنے دیں، ہم وہاں بیٹھ جائیں گے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے حکومت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور اس وقت کوئی بیک ڈور باتیں نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پرامن ہیں، اگر پی ٹی ایم تصادم چاہتی ہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت ٹوٹنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ مجھ سے کسی نے برا رویہ نہیں رکھا۔ رانا ثنا، جتنا ریڈ زون کو بڑا کرو گے اتنے ہی لوگ زیادہ نکلیں گے، اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکلنا مجبوری ہوتی ہے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے سارا شہر جائے گا۔ پنڈی شہر میزبان شہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، ہم عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ امتحان میں جو نسلی ہوگا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عدالتوں کا مشکور ہوں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ عقل کے اندھے جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس سے پی ٹی آئی چیئرمین کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی باتوں کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رواس سے عمران خان کا تاریخی استقبال کریں گے، انشاءاللہ سچ کی فتح ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج عبدالشکور پراچا انکوائری کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی ڈائریکٹر آئی بی عمر شاہد حامد انکوائری کمیشن کے رکن ہوں گے۔ انکوائری کمیشن ارشد شریف کی موت کی تحقیقات کر کے وفاقی حکومت کو 30 دن میں اپنی رپورٹ جمع کروائے گا۔ انکوائری کمیشن پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان نے ایک بار پھر ضمنی انتخاب میں 13 جماعتوں کے اتحاد کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ پے در پے شکستوں سے ثابت ہوا کہ امپورٹڈ حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں۔ اپنے ایک بیان میں میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ سازش کے ذریعے 27 کلومیٹر پر قابض امپورٹڈ سرکار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ حقیقی آزادی کا قافلہ عمران خان کی قیادت میں منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ عوام فیصلہ کریں گے کہ کس نے ملک پر حکمرانی کرنی ہے۔ قوم کی معاشی بدحالی کے ذمہ داروں کو اب جانا ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ عمران خان ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ وفاق میں بیٹھنا نااہل ٹولہ عوام کے سمندر کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ عوامی لیڈر عمران خان کی مقبولیت نے کرپٹ ٹولے کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان میں توانائی کے بحران کا خاتمہ ہوا۔ اسلام آباد میں پاکستان چائنا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ پہلے پاکستان چائنا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پر امید ہوں کہ یہ فورم دونوں ملکوں میں تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ Fruitful discussions with very visionary President Xi Jinping and Premier Li and other Chinese authorities to promote and further enhance our business, our strategic and our cultural relations with the two countries. I feel and strongly believe that CPEC has been a game changer in building our business relation between the two countries. And so far, billions of dollars of investment under CPEC has already been committed by Chinese companies
And as a result of that, Pakistan was able to escape massive load shedding during those years, and our industry and agriculture was able to come back into life, because 20 hours power outages at that point in time it crippled our economy. बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और दौरा सी पैक को एक बार फिर नए जज्बे से आगे बढ़ाने का पेशखैमा साबित होगा। रवां साल अरबों रुपए की लागत से तवानाई के नए मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और इनसे मतलूबा तवानाई के हसूल समेत बिजली की कमी का खात्मा कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को रोशन और दहशत गर्दी से पाक करने के साथ साथ बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया, जिससे पाकिस्तान तमीर और तरक्की की मनाजिल की जानिब गामजन हुआ। मगर फितना खान की फसादी हुकूमत ने तमाम किए किराए पर पानी फेर दिया और गुज़श्ता 4 साल दौरे हुकूमत में मुल्क को 50 साल पीछे धकेल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद से कबल वफाकी हुकूमत ने दारुल हुकूमत के रेड जोन को 0 पॉइंट तक तोसी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने फैसल एवेन्यू, मार्कला रोड, परिमाम और 5th एवेन्यू भी रेड जोन का हिस्सा करार दे दिए हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन का हिस्सा करार दिए गए इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी, जबकि तोसी शुदा इलाके में भी किसी भी रैली, जलसे या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान हादसे में जाँ बहक होने वाली सहाफ़ी सदफ नईम की नमाज जनाजा इजरा में अदा कर दी गई, जिसके बाद उन्हें लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान हादसे में चैनल 5 की शहीद होने वाली खातून रिपोर्टर सदफ नईम की नमाज जनाजा लाहौर के इलाके इजरा में अदा की गई। नमाज जनाजा में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल समेत बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने शहीद सहाफ़ी के अहले खाना के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को इमदादी रकम का चेक जल्द अज जल्द अहले खाना के हवाले करने की हिदायत की है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब हुकूमत मरहुमा सदफ की फैमिली की मुकम्मल देखभाल करेगी। पंजाब के महकमा ताल्लुकात आमा ने भी 10 लाख रुपए बुरसा को देने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान हादसे में जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर जाकर उनके ख़ानदान वालों से मुलाकात की है। इमरान खान ने सदफ नईम की वालिदा और बच्चों से अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत करे और आपको सब्र जमील अता फरमाए। इमरान खान ताज़ियत के बाद कामों की रवाना हो गए। खातून सहाफ़ी सदफ नईम गुज़श्ता रोज़ लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रही थीं कि कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हो गईं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद असर ने कहा है कि इमरान खान के कंटेनर की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा थी। सहाफ़ी सदफ नईम डिवाइडर पर चल रही थी कि हादसा हो गया। हमाद असर ने कहा कि हमारे कंटेनर के इर्द गिर्द रज़ाकारों का सिक्योरिटी हसार बना हुआ था। सहाफ़ी हजरात को इस हसार के अंदर आने की इजाज़त होती है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी वीडियो भी बना रहे होते हैं। इस दौरान सहाफ़ी इमरान खान का कंटेनर पर इंटरव्यू भी करते हैं।
وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھ ہی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف نعیم کو دھکا دیا گیا، دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں نجی ٹی وی کی رپورٹر صدف نعیم کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ صحافی صدف نعیم کی موت کی تحقیقات کرائی جائیں۔ موقع پر موجود صحافیوں کے انکشافات کے بعد معاملہ مشکوک ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی قانونی ذمہ داری ہے کہ ایک بے گناہ خاتون رپورٹر کی دردناک موت کی تحقیق کرائے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ جاں بحق خاتون رپورٹر کے ساتھ ہی صحافیوں کا بیان ہے کہ صدف کو دھکا دیا گیا، دھکا دینے والے شخص کو گرفتار کرنا چاہیے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو NA 95 میں نئے انتخابات سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کی تو جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا، ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل نہیں کر رہے، ضمنی الیکشن کرانے سے روک دیتے ہیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے 10 نومبر تک جواب طلب کر لیا اور نااہلی فیصلے کے بعد میاں والی کی خالی ہونے والی نشست پر الیکشن کمیشن کو ضمنی انتخاب سے روک دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، جبکہ نااہلی کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کر دیے۔ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی۔ فارن فنڈنگ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر سماعت بینکنگ کورٹ اسلام آباد کی جج رخشندہ شاہین نے کی۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ بینکنگ کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 10 نومبر تک توسیع کر دی۔ بعد ازاں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں بھی عمران خان کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی تھی۔ تھانہ ترنول میں عمران خان کے خلاف درج دہشت گردی کے مقدمے میں عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ بابر ایوان نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 9 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ سردار ایاز صادق کو وزارت قانون اور انصاف کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سردار ایاز صادق کو وزارت قانون اور انصاف کا وزیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ فوری طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ سردار ایاز صادق اقتصادی امور کے بھی وزیر ہیں۔ ایک بار پھر ڈالر کی قدر میں کمی، روپیہ مستحکم ہونے لگا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی اور اس دوران ڈالر 1 روپے 47 پیسے سستا ہو کر 221 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی آج کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 113 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,253 ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں جیل سپرنٹنڈنٹ ملیر شاہ سید ارشد شاہ، ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ مرید عباس شیخ، مذہبی عالم دین، جیل انتظامیہ سمیت قیدیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل میلاد کی تقریب میں مشہور نعت خوانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھی اور خوب داد حاصل کی۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ جیل ملیر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں جیل سپرنٹنڈنٹ ملیر سید ارشد شاہ، ڈپٹی جیل سپرنٹنڈنٹ مرید عباس شیخ، مذہبی عالم دین، نعت خواں، جیل انتظامیہ سمیت قیدیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل میلاد کی تقریب میں مشہور نعت خواں نے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ کر محفل میں موجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوما دیا اور خوب داد حاصل کی۔
महफिल मिलाद की तकरीब को खिताब करते हुए जेल सुप्रीडेंट सैयद अरशद शाह ने कहा कि खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के सरदार हैं, जिनकी जिंदगी हम तमाम मुसलमान के लिए राह मशल है। सीरत मुबारक पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। इन्होंने कहा कि मलिर जेल में कैद तमाम कैदियों को मैनुअल तहत सहूलियात मैसर हैं, जिनको दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है ताकि मुआशरे का अच्छा शहरी बनाया जा सके। कैदियों का मजहबी और सकाफती दिन मनाने की इजाजत मिली हुई है। मैंने कोशिश करके जेल को असलाह घर में तब्दील किया है। आज की महफिल मिलाद मुनक्कद करने का मकसद कैदियों को आखिरी नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लक तालीम देना है, जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाया जा सकता है। तकरीब में मजहबी रहनुमाओं ने भी खिताब करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तजावुज़ात और रेडी माफिया बेलगाम। लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों की तरह कोऑपरेटिव स्टोर पर भी रेडी बानों की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासर। शहरी कहते हैं ज़िले इंतज़ामिया और अफसरान कुछ पैसों के एवज शहरियों को अजियत में डाल रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, हम इस टाइम मौजूद हैं गरी शो कापो स्टोर। यहाँ पे रेडी माफिया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी बुरी तरह मुतासर रहती है और यहाँ पर आए दिन हादसा भी पेश आते हैं। यहाँ पे जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस हमें बिल्कुल ही अपना काम करते नजर नहीं आ रही। इसी हवाले से हम बात करते हैं यहाँ के शहरियों से कि उन्हें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर अहमद है। शबीर भाई, यहाँ पे जो रेडी माफिया की वजह से आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मसला बनता है जी, अगे एक दो रेड़ियां लगदियां सन, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲੈਣ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਏ। ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਹ ਤੋਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਟੋਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਰੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਵੇਹ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਟੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਟੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਟੋਣ ਵਾਲੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, मैं बड़ा औखा हो गया बचिया। उतो रिक्शे वाले अग टाइम आते हैं, अगे रेड़ी आ जाती है। असी किहड़े पासे जाइए? जी, आपने देखा यहाँ पे शहरियों की शिकायत कि उन्हें कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जिले इंतजामिया आती है, अपनी जेबें गर्म करती है और यहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की चैनल 5 की सीनियर सहाफ़ी सदफ नईम मरहुमा की बेटी निम्रा नईम, बेटे आसान नईम, चचा नवीद भट्टी और करीबी सहेली मरवा अंसर से मुलाकात हुई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सदफ नईम मरहुमा के अहले खाना के साथ अफसोसनाक वाक़े पर दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी जाफर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज हादसाती तौर पर इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर शहादत पा जाने वाली चैनल 5 की सीनियर रिपोर्टर सदफ नईम की फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में साफ़ी मरहुमा सदफ नईम की बेटी निम्रा नईम, बेटे अजान नईम, चचा नवीद भट्टी और करीबी सहेली मरवा अंसर शामिल थी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मरहुमा सदफ नईम के अहले खाना के साथ अफसोसनाक वाक़े पर दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार करते हुए मरहुमा के बेटे और बेटी को दिलासा दिया और उनके साथ शफकत का इज़हार किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सदफ नईम मरहुमा की बेटी निम्रा नईम को हुकूमत पंजाब की तरफ से 50 लाख रुपए माली इमदाद का चेक भी दिया और इसके साथ साथ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने बेटी निम्रा नईम को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान भी किया। यहाँ ये भी बताता चलूं कि चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से मरहुमा सदफ नईम के शोहर को भी सरकारी महकमे में फोटोग्राफर की मुलाजमत देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मरहुमा सदफ नईम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और मरहुमा की सफ़ात में खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। मरहुमा की बेटी से कहा कि हम आपकी वालदा मोहतरमा को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे।
चौधरी परवेज लाइजर का कहना था कि मरूमा की नागानी वफात पर शदीद रंजो गम हुआ, गम की घड़ी में अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर नईम इंतहाई मेहनती और प्रोफेशनल सहाफ़ी थी। शोबा सहाफ़त में मरूमा की खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। मुलाकात के मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, सेक्रेटरी असम्बली अनायत प्लक, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतलका हकाम भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आप अपडेट कर रहे थे। आशिक रसूल गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। रब जलील की हम्दो सना और अहकामात शरीयत बराए इबादत रब करीम पर रोशनी डाली गई। उलमा इकराम ने गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की शान मुबारक बयान करने के साथ साथ शोहदा इस्लाम और सीरत इफ्कार नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इजहार ख्याल किया। तकरीब में सरकार दो आलम की शान अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद रमज़ान हैदरी पीर सैयद लाल शाह सरकार ने कहा कि अल्लाह ताला और इसके नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रास्ता इख्तियार करने वालों में गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद एक नुमाया मकाम रखते हैं। अगर आज भी किसी ने सरकार दो आलम की शान मुबारक में गुस्ताखी की तो मिल्लत इस्लामिया का हर शख्स गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद बनकर फासिक व फाजिर हस्तियों और गुस्ताखों को मिटा देगा। उलमा इकराम ने कहा कि पाकिस्तान दीन इस्लाम की सरबुलंदी का मज़हर है और बहुत जल्द आलम इस्लाम की क़यादत करेगा। बुलेटिन में खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 42 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में आयरलैंड की 5वीं विकेट 25 रन पर गिर गई थी, जिसके बाद टेलर कैंटकर ने टीम को संभालने की कोशिश की। तहम एक तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। पूरी टीम 18.1 ओवर में 137 रन बनाकर आउट हो गई। ब्रिस्बेन में खेले गए मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी। ऑस्ट्रेलवी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बनाए। कप्तान एरन फिंच ने 63 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर डेविड वार्नर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि मिचेल मार्श 28 और मार्क स्टोनेस 35 रन बनाकर आउट हो गए। आयरलैंड की शिकस्त देने के बाद ग्रुप 1 के पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि आयरलैंड की टीम तीसरे नंबर पर चली गई है। न्यूजीलैंड की टीम पहले और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।